ایک شخص نے ایک غلام خریدا۔ غلام نے مالک سے کہا، اے میرے آقا، میری آپ سے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، جب نماز کا وقت آ جائے تو آپ مجھے نہیں روکیں گے۔ نمبر 2، آپ مجھ سے دن میں خدمت لیں گے اور رات کو مجھے اپنی خدمت میں مشغول نہ رکھیں گے۔ نمبر 3، اور میرے لیے ایک کمرہ مقرر کر دیجئے تاکہ میرے علاوہ اس میں کوئی دوسرا شخص داخل نہ ہو سکے۔ آقا نے یہ سب شرطیں منظور کر لیں۔ اس غلام نے مکان کا چکر لگایا اور ایک ویران کمرے کو پسند کیا۔ آقا نے کہا، تم نے یہ ویران کمرے کو کیوں پسند کیا ہے؟ اس نے کہا، اے میرے سردار، کیا آپ کو معلوم نہیں، ویران مقام اللہ کے ذکر سے آباد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ غلام رات کو اس کمرے میں رہنے لگا۔ اتفاقاً اس کے آقا نے ایک رات شراب اور ناچ رنگ وغیرہ کی مجلس قائم کی۔ جب آدھی رات ہوئی اور اس کے احباب منتشر ہو گئے تو مالک اٹھا اور گھر کا چکر لگایا۔ جب غلام کے حجرے کی چھت پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں نور کی ایک قندیل ہے جو اوپر سے نیچے کو لٹکی ہوئی ہے، اور وہ غلام سجدے میں پروردگار عالم سے مناجات اور دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اے میرے معبود، تو نے دن میں مالک کی خدمت میرے ذمہ واجب کر دی ہے۔ اگر میرے ذمہ یہ خدمت نہ ہوتی تو رات دن میں صرف تیری ہی خدمت میں مشغول رہتا۔ اے میرے معبود، تو مجھے معذور رکھ۔ مالک صبح تک منظر کا نظارہ کرتا رہا۔ اس کے بعد قندیل آسمان پر چلی گئی اور چھت بند ہو گئی۔ مالک نے اپنی بیوی سے یہ واقعہ بیان کیا۔ جب دوسری رات آئی تو مالک اور اس کی بیوی حجرے کی چھت پر پہنچے تو دیکھا کہ قندیل لٹکی ہوئی ہے اور غلام مناجات میں مشغول ہے۔ اگلے دن میاں بیوی نے غلام کو بلایا اور اسے کہا، تو اللہ کے لیے آزاد ہے تاکہ تو اس ذات پاک کی عبادت کے لیے فارغ ہو جائے جس سے تو معذرت کرتا ہے۔ اور ان دونوں نے غلام کو اس کی ان کرامات سے خبردار کیا جو انہوں نے گزشتہ رات دیکھی تھیں۔ غلام نے یہ سن کر دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے میرے معبود، میں نے تجھ سے دعا کی تھی کہ میرا راز اور پردہ نہ کھولنا اور میرا حال ظاہر نہ کرنا۔ اب جب کہ تو نے اس راز کو فاش کر دیا ہے تو میری روح قبض کر کے اپنے پاس بلا لے۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر پڑا اور حال کے حقیقی سے جا ملا۔ واقعی صالح عاشق اور طالب مولا لوگوں کے حالات ایسے ہی ہوتے ہیں۔